سندھ، بلوچستان اور پنجاب شدید خشک سالی سے دوچار ہو سکتے ہیں. محکمہ موسمیات نے ہمیں اس حوالے سے الرٹ کر دیا کیونکہ جو بارشیں ہونی چاہیے تھیں وہ مطلوبہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں. یعنی کہ جو بارشوں کی جو ہمیں ایک اندازہ بتایا جا رہا ہے معمول سے کم، یعنی 62% تک کمی ریکارڈ اس میں کی گئی ہے. تربیلا منگلہ میں پانی کی شدید قلت ہے اور یہ کہتا ہے محکمہ موسمیات کہ 1 ستمبر 2024 سے رواں سال 21 مارچ تک سندھ میں 62%، بلوچستان میں 52% اور پنجاب میں 38% کم بارشیں ہوئیں، جبکہ کے پی میں معمول سے 35% اور آزاد کشمیر میں معمول سے 29% کم بارشیں ہوئی. واہ واہ واہ. اچھا، تو اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی تفتیشناک بات ہے کیونکہ ڈراؤٹ جس کو خشک سالی کہتے ہیں اس کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہونے کا امکان ہے. مارچ کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت اوسط سطح سے 2 سے 3 ڈگری زائد رہا. تو ملک کے کچھ جنوبی علاقوں میں 200 دنوں سے بارش نہیں ہوئی. 200 دنوں سے ملک کے کچھ جنوبی علاقوں میں بارش ہی نہیں ہوئی. لے جی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب نے. بہت شکریہ انجم صاحب فار جوائننگ آور پروگرام. سر، بارشوں میں کمی اور شدید خشک سالی کی جو صورتحال کتنی سنگین ہو سکتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. آپ نے تقریباً تمام ہی جو سٹیٹس تھے وہ بتا دیے ہیں. بالکل سچویشن اسی طرح ہے. بارشیں ظاہر ہے کم ہوئی ہیں ہمارے ناردرن ایریاز میں بھی، جو ہمارے کیچمنٹ ایریا ہیں، جن کی وجہ سے جو ہمارے ریزروائرز ہیں وہ ڈیڈ لیول پر ہیں. اور آنے والے ٹائم میں جو بالکل آپ بات یہ ہے کہ پہاڑوں پر برف باری بھی کم ہوئی ہے، معمول سے کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیں جو ہمارے سیف ریزروائر ہیں پانی کے، جو کہ گلیشیئرز کی صورت میں موجود ہیں، ان میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. تو آنے والے ٹائم میں جب برف پگھلے گی اور جو پانی ہمارے پاس ہمارے ریزروائر میں آئے گا اس کی کوانٹٹی بھی کم ہوگی. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ پانی جو استعمال ہوتا ہے وہ آف کورس کی بات ہے ایگریکلچر میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں باقاعدہ جو ہے وہ ایمرجنسی بنیادوں پر جو ہے پلاننگ کرنی پڑے گی. ارسا اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ پانی کو ہم کم سے کم استعمال کریں اور اس بات کی طرف جو ہے اپنے کسانوں کو لے کر آئیں کہ ڈرپ اریگیشن کی طرف جائیں، جس میں پانی کا کم سے کم جو ہے وہ ضیاع ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ پانی کے ظاہر پینے کے پانی کی بھی قلت ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے اب ہنگامی بنیادوں پر پلاننگ کی ضرورت ہے. تو انجم صاحب، جب ہمیں پھر آنے والے کچھ دنوں میں مہینے کی ہم بات کر لیں تو کیا بارشیں ہو سکتی ہیں ان دنوں میں؟ اب آثار کچھ ایسے دکھ رہے ہیں؟ لیکن جی اپریل اور مئی کی بات کریں تو اس میں جو اب تک کی جو انالیسز ہے اس کے مطابق ان دونوں مہینے میں بھی معمول سے جو ہمارے انتہائی شمال مغربی علاقے ہیں یا جو ہمارے کیچمنٹ ایریاز ہیں وہاں پر بارشیں معمول سے انتہائی کم ہوں گی، جس میں آپ کا گلگت بلتستان ہے یا کے پی ہے، کشمیر کے کچھ علاقے ہیں یا نارتھ ویسٹرن پنجاب کے علاقے ہیں، یہاں پر معمول سے کم بارشوں کی توقع ہے آنے والے 2 مہینوں کے دوران. تاہم ملک کے جنوبی علاقوں میں جو ہے وہ تقریباً معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی، لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی اوسط انتہائی کم ہے. تو اگر یہی صورتحال اگلا 1 سے 2 مہینے برقرار رہتی ہے تو جو اس وقت محکمہ موسمیات نے ایک ماڈریٹ ڈراؤٹ کی جو ہے ایڈوائزری ایشو کی ہے خصوصاً ملک کے جنوبی اضلاع کے لیے، تو وہ سیویئرٹی کی طرف چلی جائے. تو ویسے انجم صاحب، ستمبر سے مارچ کے دوران معمولی طور پر کتنی بارشیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم سپٹمبر سے مارچ کے دوران کی بات کریں تو اس کے ڈفرینٹ ایوریجز ہیں. تو اگر آپ بات کرتے ہیں جو ہماری ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو وہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 62% بارش، 68% ہمارے پاس بارش ہو گئی ہے، لیکن 42% کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو ہمارے ریزروائرز بھرنے تھے وہ نہیں ہو سکے. اور اگر میں آپ کو جنوری فروری مارچ کے جو کل تک کے کرنٹ جو انالیسز ہے اس کے مطابق 63.6% جو ہے بارش پاکستان میں کم ہوئی ہے. تو اندازہ کر لیں کہ 60% بارش کم ہونے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا، ہمیں تھوڑا سا گرمی بھی بتا دیں کیونکہ ٹیمپریچر بھی 2 ڈگری اوپر گیا ہے. تو یہ کیا کراچی سمیت ملک کے جو دیگر حصے ہیں گرمی کیا مزید بڑھے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں جی، جو جیسے آپ نے بتایا ہمارا جو مارچ کے دوران یا فروری کے دوران ہمارا جو ٹمپریچر تھا میکسیمم وہ 2.28 ڈگری جو ہے وہ ایوریج سے زیادہ تھا، جبکہ منیمم ٹمپریچر جو ہے وہ 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ایوریج سے زیادہ تھا. تو یہ 2 چیزیں
جیسے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو ہماری زراعت کے لیے تو اس کا بڑا فیکٹر ہے کہ پہلے ہی پانی کی جو ہے کمی ہے، اور پھر زیادہ درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے جو سوائل موئسچر ہوتا ہے، جو نمی ہوتی ہے زمین کے اندر، وہ مزید کم ہو گئی تو ڈراؤٹ بڑھتا چلا گیا۔ آنے والے ٹائم میں اسی طرح ٹمپریچر جو ہیں وہ نارمل سے زیادہ رہنے کی توقع ہے، تو جب ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو آپ کے آبی بخارات بھی زیادہ بنیں گے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے ریزروائر کا پانی ہے وہ مزید کم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات انجم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔